والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه محبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں ایمان، دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت. امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں. اور اس باغ نبوت کی کلی ہے فاطمہ زہرا. اس باغ نبوت کی کلی ہے فاطمہ زہرا. حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہیں. اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. کیوں؟ اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں. ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی. کچھ شک نہیں کہ قوت یزداں علی ہیں. شمع شبستان ولایت کہوں کس کو. میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو. دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہیں. اور آخری مقطع ہے کہ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر. اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے. گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. معزز و محترم علماء کرام، حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب، قاری القراء نجم القراء جناب قاری محمد زبیر صاحب، امام جامع مسجد حاضہ سکندر محسن جلالی صاحب، جو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضور کے بھائی، جنہیں اللہ کے محبوب نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا. مولا کائنات کی حضور آپ کی بارگاہ نیاز میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج
پیش کرنے کے لیے آپ سب احباب تشریف لائے ہیں. میں دعا گو ہوں خالق کائنات آپ لوگوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور امید ہے کہ آپ احباب بڑی محبت سے، شوق سے اور ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے اور گفتگو سے کچھ آپ احباب لے کے جائیں گے، خالی دامن نہیں جائیں گے. 9:30 انشاءاللہ بیان کا اختتام ہوگا. آدھا گھنٹہ ہے، کوشش کریں کہ یہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ وقف کر دیں مولا کائنات کے نام. آج 13 رجب ہے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے. 13 رجب جمعۃ المبارک کا دن ہے. علماء کا اختلاف ہے، بات کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر نہیں ہوئی، بات اس طرف گئے ہیں کہ کعبے کے اندر ہوئی ہے. اختلاف اپنی جگہ، احترام دونوں کا ہونا چاہیے، لیکن ہم ان روایات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جن کے اندر ہے کہ مولا کائنات کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی. حکیم ابن حزام کے حوالے سے ہے، ان پر سب متفق ہیں، اگر ان کی ہو سکتی ہے تو مولا کائنات کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہے. نام علی ہے، والد کا نام جناب ابو طالب ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری لخت جگر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کے ساتھ عقد ہوا ہے، اور اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی ہے. حضور کے نواسے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ سب کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن صرف میری اولاد جو ہے وہ میری بیٹیوں سے چلی ہے. حضور کے جو نواسے ہیں انہی سے پھر آگے جو حضور کی آل ہے، جو سادات ہیں، وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد آگے چل رہی ہے وہی سادات ہیں. مولا کائنات آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں. خالق کائنات نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا ہے. اللہ کے نبی نے کوہ صفا پہ جب اعلان کیا نا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو پہلی آواز آئی تھی وہ ابو لہب کی تھی. اس نے کہا تبا لکا لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا. 40 سال تک جو صادق و امین مانتے تھے، اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ حضور پر پتہ نہیں جادوگر کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، نعوذ باللہ من ذالک. کون سا وہ طریقہ ہے ظلم کا جو حضور کے ساتھ نہیں آزمایا گیا؟ پھر اللہ کے محبوب گھر میں دعوت کرتے ہیں، جو قریش کے عمراء ہیں، سردار ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے سامنے اپنی نبوت کی دعوت پیش کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جو میری دعوت پر لبیک کہے، جو میری اس دعوت پر لبیک کرے اور مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرے اور اس مشن کے اندر جان اور مال کے ذریعے، سب کچھ کے ذریعے میرے ساتھ شامل ہو جائے، سب کچھ کی قربانی دے. تو روایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کسی نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا، کسی نے بھی حامی نہیں بھری کہ ہم اللہ کے محبوب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک 8 سال کا بچہ تھا جس نے ہاتھ کھڑا کیا. ہم اس دعوت کے کام میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں. کمزور سا بدن، 8 سال کی عمر ہے، ہاتھ کھڑا کیا، اور وہ ہاتھ کھڑا کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. کفار و مشرکین ہنسنے لگے، یہ دنیا کو نظام دیں گے، یہ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ محمد بن عبداللہ، انہوں نے دنیا کا نظام بدلنا ہے، نیا دین لے کے آئے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں، کون ان کے ساتھ چلے گا؟ پہلی جو آواز تھی اس بچپنے کے عمر میں وہ مولا کائنات کی تھی. پھر مولا کائنات کی جو پرورش ہے وہ اللہ کے محبوب نے خود کی ہے.
اللہ کے محبوب نے پرورش کی ہے، سرکار کی پرورش جناب ابو طالب نے فرمائی ہے۔ نہ اس پرورش میں شک ہے، نہ حضور کی پرورش میں، مولا کائنات کی جو پرورش ہے اس میں شک ہے۔ میں زیادہ نبی شریف پڑھ رہا تھا کہ جب سرکار کا نکاح ہوتا ہے تو جناب ابو طالب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور اس کے اندر الفاظ ہیں الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس خالق کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے پیدا کیا ہے، تعریف ہے اس خالق کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم سے پیدا کیا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور امت نے بڑی خوبصورت بات کی، او نادانو، اللہ کے نبی کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا اور بڑے مسائل ہیں تحقیق کرنے کے لیے، خدا را ان مسائل پہ تحقیق کر کے اللہ کے نبی کی بات کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جب میرا موضوع یہ نہیں ہے، جناب ابو طالب بیٹھتے دسترخوان پہ، جب تک سرکار تشریف نہیں لاتے تھے جناب ابو طالب کے بیٹے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، اور پھر جب شیب ابی طالب کی وہ موقع آیا نا، یا پورا قبیلہ دشمن ہے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے، تو رات کا وقت ہوتا ہے، جناب ابو طالب سرکار کو اٹھاتے ہیں اور وہاں مولا کائنات کو سلا دیتے ہیں، کبھی دوسرے بیٹے کو سلا دیتے ہیں، کبھی دوسرے بیٹے کو سلا دیتے ہیں۔ سرکار عرض کرتے ہیں چچا جان وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ پہ مجھے آرام کرنے دیں، کبھی اٹھا کے ادھر کرتے ہیں، کبھی اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا پیارے بھتیجے، دشمنوں کا خوف ہے، اگر دشمنوں کو پتا ہو کہ تیرا بستر یہ ہے، وہ تیر کا وار کر سکتے ہیں، میں تجھے اٹھا کے مولا کائنات کی جگہ پہ لٹاتا ہوں، مولا کائنات کو تیری جگہ پہ سلاتا ہوں تاکہ تیر لگے تو تجھے نہ لگے، میرے بیٹے کو تیر لگے۔ جس نے اتنی محبتیں کی ہیں، آج ہم اس موضوع پر تحقیق کریں گے، ایمان تھا نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا، آخر میں یہ کیا وہ کیا، کیوں اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں؟ کیا آپ کی اس تحقیق سے اللہ کے نبی خوش ہوں؟ اللہ کے نبی خوش ہوں تو حافظ وقار چھوڑ دو ان تحقیقوں کو، اللہ کے محبوب کی جو بھی نسبت ہے اس کا ادب و احترام کریں، اس کے گستاخ نہ بنا، بے ادب نہ بنا۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار ہیں اور ہم منافقین کو بڑی آسانی کے ساتھ تلاش کر لیا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری کیسے تلاش کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، علی کے ذکر کے بعد جس کا چہرہ کھل اٹھے ہم سمجھ جاتے ہیں اس کے دل میں ایمان کا نور چمک رہا ہے۔ علی کا ذکر کریں اور ماتھے پہ بل پڑ جائیں، پسینے چھوٹ جائیں، یا انسان کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے، فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر نفاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تو علی کا ذکر جو ہے، میں ایک جگہ نعرہ لگوایا نا جی، نعرہ تحقیق حق چار یار، اس کے بعد میں نے کہا نعرہ حیدری، ایک ساتھی کہتے کہ جی نعرہ تحقیق جو ہے اس میں حق چار یار آ جاتے ہیں، مولا کائنات بھی آ جاتے ہیں، پھر الگ طور پر نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا بس ہم یہی تو پہچاننا چاہتے ہیں کہ کسے سن کے خوشی ہوتی ہے اور کون سن کے اعتراض کرتا ہے کہ بھئی پہلے آ جو گیا ہے تو الگ طور پر کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہم یہی تو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مولا کائنات کا ذکر کرتے تھے اور ذکر کے بعد جس کے چہرے پہ خوشی کے آثار آ جاتے ہیں، ہمیں محسوس ہو جاتا کہ یہ بندہ پکا مومن ہے، اور اگر چہرے کے حالات متغیر ہو جائیں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس بندے کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے۔ مولا کائنات کی خدمات بھی بڑی ہیں اور اللہ کے محبوب نے نوازہ بھی بڑا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اے میرے غلاموں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
ایک مرتبہ نا مولا کائنات نے فرمایا کہ جو بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کے محبوب کے دربار میں ایک مرتبہ حاضری دے گا، میں مولا کائنات کے پاس 2 مرتبہ حاضر ہوگا۔ یہ بات پہنچتے پہنچتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچی، حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا، علی تم نے یہ بات کی ہے کہ جو مجھ سے ملے گا مجھ سے 1 مرتبہ ملے گا، آپ کو 2 مرتبہ ملے گا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ کہا کیسے کی ہے؟ کہا حضور یہ حقیقت میں تو آپ کا فرمان ہے۔ علی وہ کیسے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ جو شہر میں آئے گا 1 مرتبہ داخل ہوگا تو آپ سے ملے گا، ملنے کے بعد پھر دروازے سے باہر نکلے گا تو تب کھل جائے گا۔ یا رسول اللہ میں جن کے دروازہ ہوں تو مجھ سے 2 مرتبہ ملاقات ہوگی، آپ سے 1 مرتبہ ملاقات۔ نعرہ حیدری۔ مولا کائنات رات کو خواب دیکھتے حضور کے جو صحابہ ہیں آپس میں کتنی محبت، خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے محبوب تشریف فرمائیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، خواب میں فجر کی نماز ہوتی ہے۔ جب نماز ہوتی ہے تو ایک بڑھی آتی ہے، اس کے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتی ہے۔ جب وہ ہدیہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، اللہ کے محبوب اس کھجور میں سے اپنے سارے غلاموں کو کھجوریں تقسیم کرتے ہیں۔ مولا کائنات کی تشریف فرمائیں، ایک کھجور مولا کائنات کو پیش کی جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کھجور کھاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کھجور کا ذائقہ اب بھی میرے منہ کے اندر موجود ہے۔ نماز کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کا وصال ہو چکا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہو چکا ہے، جناب فاروق اعظم کا عہد خلافت ہے۔ مولا کائنات مسجد میں تشریف لاتے ہیں، نماز فجر ہوتی ہے۔ فجر کے بعد بیٹھے تو ایک بڑھیا آ گئی جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا ہے۔ ٹوکرا امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق سارے حضور کے غلاموں کو کھجوریں تقسیم کرتے ہیں، ایک کھجور مولا کائنات کو پیش کرتے ہیں۔ مولا کائنات کھجور لیتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، جو رات خواب والے کھجور کا ذائقہ تھا وہی ذائقہ عمر فاروق کی اس کھجور کے اندر ملتا ہے۔ جب کھجور کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد وہی مٹھاس طلب بڑھتی ہے، عرض کرتے ہیں حضور کھجور کا ذائقہ بڑا ہے، ایک کھجور اگر اور مجھے عطا کر دیں تو شفقت ہوگی۔ تو جب مولا کائنات نے فرمایا کہ ایک کھجور اور عطا کر دیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو سرکار نے دوسری عطا کی تھی جو میں دوسری عطا کروں۔ اللہ کے محبوب نے بھی تو ایک عطا کی تھی۔ کہا حضور وہ تو میں نے خواب دیکھا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو جناب عمر فاروق فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن مؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ یہ مومن کی فراست ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نور فراست سے وہ خواب کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب خیبر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، مقام صحابہ ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، تھوڑا تاخیر بھی ہوگی لیکن انشاءاللہ 15 منٹ باقی ہے، اس کے اندر ہم نے سب کچھ سمیٹنا ہے۔ آپ احباب توجہ میری طرف رکھیے، مقام صحابہ ہے، اللہ کے محبوب نے نماز اثر ادا کی ہے، مولا کائنات نے بھی نماز نہیں ادا کی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے علی اپنی گود پیش کرنا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف اللہ کے محبوب کا چہرہ ہے، پھر گود میں ہے، گود میں ہے، اس سے بڑھ کر اور محبت ہو سکتی نہیں۔ مولا کائنات نے بھی نماز پڑھ لی ہے، اللہ کے محبوب نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو جب سرکار کو اپنی گود میں لیا، ادھر مولا کائنات کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں جو جھولی میں طلوع ہو چکا ہے، کبھی اس سورج کو دیکھتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، مولا کائنات کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے۔ اب لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سورج واپس پلٹا،
یہ اللہ کے محبوب کا معجزہ ہے، مولا کائنات کی کرامت ہے آپ کے لیے پلتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں حقیقت میں اگر ہم حقیقت شناس ہوں تو ان سے بڑھ کر مولا کائنات کی ایک اسی واقعے کے اندر ایک شان ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نے جب مولا کائنات کی گود میں سر انور رکھا، ادھر سورج غروب ہو گیا، پھر مولا کائنات کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور اس رخسار پر گرا جس رخسار کو ایک مرتبہ حالت ایمان میں دیکھنے سے وہ مقام ملتا ہے جو وقت کے غوث کا مقام بھی نہیں ہے، شرف صحابیت نصیب ہوتا ہے۔ جب آنسو ٹپکتا ہے، سرکار نے پوچھا کائنات اے علی المرتضیٰ، اے شیر خدا، کیوں روتا ہے؟ تو بڑا بہادر ہے، روتا کیوں روتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، آج میری اصل کی قضا ہوئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ آج اصل قضا ہوئی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا اے علی بتا، ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ چونکہ آپ کی نیند پر قربان ہوئی ہے، پھر قضا نہیں ادا ہی پڑھنا چاہتا۔ پھر اللہ کے محبوب نے اشارہ کیا، ابن کثیر تاریخ ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں بدایہ و نہایہ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو 50,000 فرشتے اس کو زنجیروں میں ڈال کے غروب کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور پھر جب غروب ہوتا ہے تو پھر سورج کرتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ یہ ابن کثیر کی روایت، سجدہ کرتا ہے۔ تو اب جب سورج غروب ہو چکا تھا تو سجدہ کہاں پہ تھا؟ سورج جب غروب ہو گیا تھا تو کہاں پہ تھا؟ ظاہر غروب ہے تو حالت سجدے میں ہی ہوگا، اور 50,000 فرشتے اس کو زنجیریں ڈال کے کھینچ رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہم ان کان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ فردد علیہ الشمس، باری تعالیٰ سورج کو میرے علی کے لیے واپس لوٹا دے۔ خالق نے فرمایا ہے یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اس سورج کا خالق تو میں ہوں لیکن مالک تو تجھے بنا دیا ہے، ذرا اشارہ کرنا۔ اللہ کے محبوب نے انگلی کا اشارہ کیا، اب سورج ہے سجدے میں۔ سورج نے زبان حال سے کہا تو ہوگا رب کی بارگاہ میں یہ الہ العالمین میں تیرے سجدے میں ہے، ادھر تیرے محبوب کا بلاوا ہے، کیا کروں؟ تو خالق نے جواب تو دیا ہوگا کہ سورج تیرے سجدے سے زیادہ اہم سجدہ میرے علی مرتضیٰ کا ہے، میرے شیر کا ہے۔ سورج پھر واپس پلٹا۔ اب جو مولا کائنات کی شان ہے، ہم کہتے ہیں اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہے اسے کوئی فکر نہیں، بے شک ہمارا ایمان، بلکہ اللہ کے محبوب کا فرمان ابن حجر مکی نقل فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حضور کی آل کی محبت میں مرتا ہے وہ عام موت نہیں مرتا، قیامت کے دن اٹھے گا تو امام حسین کے لشکر میں شمار ہوگا، مات شہیدا، شہیدوں میں اس کا شمار ہے۔ اور مولا کائنات کی شان کیا ہے کہ ہم تو نعرے لگائیں محبت اہل بیت کے، ہم سے بڑا محب کوئی نہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ جس کی گود میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے اس سے بڑا کوئی محب سرکار کا ہو سکتا ہے؟ جن کی جھولی میں کل کائنات آرام کر رہی ہے، ان سے بڑھ کر اور محبت کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب نماز قضا ہوئی تو علی مرتضیٰ کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا۔ محبت ہے، اور مولا کائنات جیسی محبت سرکار سے کوئی کر سکتا؟ امتیوں میں کوئی کر سکتا؟ لیکن اس کے باوجود نماز قضا ہوئی تو آنکھ سے آنسو ٹپکا ہے۔ آج ہم نے صرف اس ایک واقعے کو تو لے لیا کہ سورج جو ہے وہ وقت عصر پہ کھڑا ہو گیا،
ڈوبا ہوا سورج بھی جسے پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں، بے شک درست ہے ہم علی کہتے ہیں، لیکن ہم اسے بھی علی کہتے ہیں جس کی نماز قضا ہو تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آج تجھے نماز کی فکر ہی نہیں اور محب اہل بیت بنا پھرتا ہے تو میں محب اہل بیت، نماز کے ساتھ تیرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی تو علماء سے سنتا ہے کہ جب مولا کائنات کے لخت جگر امام حسین نے اپنا سر تن سے جدا کروایا تو حالت سجدہ بھی کروایا، ان کا سجدہ تو وہاں بھی گزانا ہو، اور ہمیں نماز کی فکر ہی کوئی نہیں، اور ہم کہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ میں علی الاعلام لبانگ دھول کہہ رہا ہوں کہ وہ محبت جو صرف زبان سے ہو، کردار سے پتہ نہ چلے کہ یہ حضور کی آل کا محب ہے، اس زبانی دعوے اور نعروں کی کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف نعرے ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آج ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، مولا کائنات افضل، صدیق اکبر افضل، فلاں صحابی افضل، فلاں اہل بیت میں سے سیدہ کائنات افضل، سیدہ عائشہ صدیقہ افضل، لیکن ان کا کردار کوئی بھی نہیں اپناتا، کردار کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے نظریے، آپ کے عقیدے میں مولا کائنات افضل ہیں تو پتہ تب چلے گا جب آپ کے کردار میں مولا کائنات کا کردار چھلک رہا ہوگا۔ میں نہیں جھگڑوں میں پڑتا۔ اگر آپ کے نزدیک جناب صدیق اکبر افضل ہیں پتہ تب چلے گا جب صدیق اکبر کا کردار آپ کے کردار میں سے نظر آ رہا ہوگا، لیکن ہمارے ہم کردار ہے صرف جھگڑے گفتار، بلکہ وہ کیا تھا کہ اقبال بڑا دشک ہے من باتوں میں وہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن گیا۔ کہ جب میں نے اپنے استادوں سے یہ شعر سنا نا تو کہتے ہیں کہ اب تو گفتار کے غازی بھی کوئی نہیں ہے، کردار تو حضور کی بات ہے۔ اصل میں حضور کی آل سے محبت، مولا کائنات سے محبت یہ ہے کہ آپ کا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان ہو، ہر لمحہ دین اسلام کے لیے وقف ہو، زندگی کا ہر پل اللہ کے محبوب کے لیے وقف ہو۔ فضائل تو ہم بیان کریں گے، لیکن جو ان کی قربانیاں ہیں ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ آج آپ کی مسجد میں قالین ہے، مولا کائنات مسجد نبوی میں آرام کرتے ہیں تو نیچے قالین نہیں ہے، مٹی ہے۔ جناب ابو طالب آرام کر رہے ہیں، جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے جسم کے اوپر۔ جب سرکار تشریف لائے اللہ کے محبوب نے مولا کائنات کو اٹھایا، جسم سے مٹی کو جھاڑا اور کہا قم ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جائے۔ ابو تراب سرکار نے فرمایا مٹی کے باپ، یہ لقب اتنا پسند آئے کہ اس کے بعد جناب مولا کائنات لکھوانا اور لوگوں سے سدوانا ہی نہیں پسند کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کہا جائے۔ یہ سرکار کی بارگاہ سے لقب ملا۔ آج قالینیں تو ہیں، پنکھے تو ہیں، گرمی ہو، یہ اے سی لگے ہیں، زیادہ گرمی ہو تو ایئر کنڈیشن ماحول ہے، لیکن نمازی کتنے، نماز پڑھنے والے کتنے، قرآن سے تعلق رکھنے والے کتنے ہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں میری ملاقات ہو۔ ان جھگڑوں میں کیوں پڑھتے ہو اللہ کے بندو؟ آپ جس کو بھی مانتے ہیں آپ کی محبت ہے، وہ محبت اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ دوسرے کو جھٹلایا جائے، لیکن ہمارے ہاں جھٹلانے کو محبت سمجھا جاتا ہے، دوسرے کو گالی دے تو محبت سمجھا جاتا ہے۔ ہم شان رسالت بیان کریں تو کوئی کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا، توحید کو انہوں نے رد کر دیا، حالانکہ عدم ذکر عدم شے ہونے کی دلیل نہیں۔ اب ابھی ہوگا اگر حضور فتح مکہ کے موقع پر الخصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی بیان کرتے ہیں، ایک جگہ میں نے بیان کیا وزیر آباد میں،
مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا چاہیے، میں نے فتویٰ بھی دیا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، چونکہ ہماری تربیت بھیرا شریف سے، ہماری تربیت کے اندر شرارت نہیں ہے، ہم لڑانے کی بات نہیں کرتے، ہم ہو سکے تو دو دلوں کو آپس میں ملانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہا کہ آپ نے تو کر دیا، میری یہ تربیت نہیں ہے، ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو آرام سے بھی بتایا جا سکتا ہے۔ کہا آپ نے تو کر دیا، میں نے کہا آپ نے تو کر دیا، مجمع کے سامنے میں نے کہا ایسی کوئی روایت نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ جو ہے وہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ تو میں نے کہا میں اب یہاں تو نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن اگلا جمعہ آئے گا تو میں ساری روایات کے حساب سے یہ بات بیان کروں گا کہ سرکار نے مولا کائنات کو کب کندھوں میں سوار کیا ہے۔ شواہد النبوہ کے اندر امام جامی آپ نے بھی نقل کیا، امام سیوطی بھی نقل کیا کہ سرکار نے مولا کائنات کو کندھوں پہ اٹھایا۔ فتح مکہ کے تک جب کعبہ سے بتوں کا صفایا کیا جا رہا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں حضور بے ادبی ہوگی، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اے علی، نبوت کا بوجھ اٹھانا تیرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو سرکار نے علی کو کندھوں پر اٹھایا، علی کو کندھوں پر اٹھایا، کہا کہ بتوں کو توڑ دے۔ مولا کائنات فرماتے میں جس بت کی طرف آگے چھڑی کرتا تھا وہ خود ہی ٹوٹ کے نیچے محبوب کے نواسے سواری کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات نیچے تشریف لے کے آئے، مسکرانے لگے۔ کہا حضور مسکراتے کیوں ہو؟ کہا اتنی اونچائی سے بلندی سے نیچے آیا ہوں، مجھے ہوا بھی کچھ اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کہ حضور بتائیں تو صحیح آپ کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا تھا جب حضور کی پشت پر سوار تھے، کندھوں پہ سوار تھے؟ کہا جب ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ کی عرش تک میرا ہاتھ پہنچتا تھا۔ تو اگر سرکار مولا کائنات کو کندھوں پہ سوار کریں تو ہم عقیدت کا سلام مولا کائنات کو کرتے ہیں، اور ہجرت کی رات اگر حضور خود صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں تو ہم صدیق کو محبت کا سلام کرتے ہیں۔ اگر حضور غدیر خود کے موقع پر فرمائے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو ہم علی کو سلام کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف 687 نمبر حدیث مبارکہ اگر سرکار فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر کو جا کر کہو کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت فرمائیں، تو ہم صدیق کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ ہم لڑانے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صدیق کی شان بیان کریں تو مولا کائنات کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا مولا کائنات کی شان بیان کریں تو تب شان بیان ہوگی جب جس طرح آپ نے سنا کہ ہم کسی اور کو نعوذ باللہ کافر کہیں گے۔ مفتی فیض احمد ویسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی نور الابصار کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، 29 منٹ ہو گئے ہیں، میرا 9:30 تک وعدہ تھا، لیکن ایک روایت موقع مناسبت سے بڑی اہم مجھے لگتی ہے، بس یہی بیان کر کے انشاءاللہ جو 2 4 5 منٹ اوپر ہو جائیں اس کے لیے میں معذرت رکھتا ہوں۔ ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے اور بالخصوص ہم لوگ اکثر نہیں کرتے، ہونی چاہیے۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مولا کائنات اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نہ اکٹھے چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب سرکار کی دہلیز تک پہنچے تو جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے صدیق اکبر آپ آگے بڑھیں، آپ کی فضیلت بڑی ہے، سرکار کے دروازے پہ دستک آپ دیں، میں نہیں دینا چاہتا۔ تو جناب صدیق اکبر نے سنا تو فرمایا نہیں، اے علی مرتضیٰ آپ اللہ کے محبوب کے بھائی ہیں، اللہ کے محبوب نے آپ کو اسد اللہ کا لقب دیا، آپ اللہ کے شیر ہیں، شیر خدا ہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کی فضیلت بڑی ہے، آپ دروازے پہ دستک دیں، آپ دروازے پہ دستک دیں۔ اب ایک دوسرے کی شان بیان ہو رہی ہے، جناب مولا کائنات صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں، جناب صدیق اکبر مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ میرے بعد کسی ایسے شخص پر سورج نہیں طلوع ہوا، سورج نہیں چمکا جو صدیق اکبر سے افضل ہو۔ اے صدیق جس کی اتنی فضیلت ہے میں اس سے آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ جناب صدیق اکبر نے سنا تو فرمایا اے مولا کائنات میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ عورتوں میں سے سب سے بہتر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں اور مردوں میں سے سب سے بہتر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں؟
جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے صدیق میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا. لوگوں جس نے ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو وہ صدیق اکبر کا سینہ دیکھ لے. میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اے مولا کائنات میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جس نے آدم کی زیارت کرنی ہو، جس نے حسن یوسف کا نظارہ کرنا ہو، جس نے نمازیں موسیٰ دیکھنی ہو، جس نے تقوی عیسیٰ دیکھنا ہو، ارے جس نے خلق محمدی کا نظارہ کرنا ہو وہ علی المرتضی شیر خدا کا نظارہ کر لے، وہ علی شیر خدا کا دیدار کر لے. اے علی المرتضی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں؟ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں اے صدیق میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا. قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا ایک منادی ندا کرے گا اے صدیق تو اور تیرے دوست جو ہیں اپنے دوستوں کو بھی لے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اے مولا کائنات میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق خیبر کے مقام پر اللہ کے نبی نے کھجور اور دودھ کا ہدیہ بھیجا جناب کی طرف اور ساتھ فرمایا کہ یہ تحفہ طالب کا مطلوب کی طرف ہے، آپ اللہ کے رسول کے مطلوب ہیں، میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں اے صدیق میں آپ سے کیسے آگے بڑھوں جبکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے صدیق تو میری آنکھ ہے، میں تیرے ذریعے اس کائنات کو دیکھتا ہوں. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے مولا کائنات میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ قیامت کے دن منادی ندا کرے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ دنیا میں آپ کے باپ سے بہتر کوئی باپ نہ تھا، یعنی ابراہیم خلیل اللہ، اور آپ کے بھائی سے بہتر کوئی بھائی نہیں تھا، یعنی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں اے صدیق اکبر میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اگر ترازو اٹھایا جائے ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کے ایمان کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے، ساری امت کا ایمان ایک طرف، صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بھاری ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی المرتضی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کی سواری آئے گی تو لوگ پوچھیں گے یہ سواری پہ سوار ہو کے آنے والا کون ہے؟ تو ندا دی جائے گی یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا بھی حبیب ہے، یہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جناب علی المرتضی فرماتے ہیں اے صدیق میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو باب الریان سے آواز آئے گی، کسی کو باب الصلاۃ سے، کسی کو باب الصیام سے. فقط ایک شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ آ مجھ سے داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جا. اے صدیق وہ ایک شخص کوئی اور نہیں، وہ جناب آپ ہی تو ہیں، میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے علی المرتضی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے اور ابراہیم خلیل اللہ کے محل کے درمیان جس کا محل ہوگا وہ کوئی اور نہیں، وہ علی المرتضی شیر خدا ہوں گے. علی المرتضی فرماتے ہیں اے صدیق میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ ہر روز عرش و کرسی اور ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ایک محبت بھری نگاہ جناب صدیق اکبر پہ ڈالتے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں اے علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق خدا کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. علی تو وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، اسیروں کو، قیدیوں کو کھانے کھلاتا ہے، جس کی سخاوت کی گواہی خدا دیتا ہے. اے علی میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مولا کائنات نے جب یہ فرمایا جناب صدیق مولا کائنات پھر فرماتے ہیں اے علی المرتضی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں جس کے متعلق اللہ کے نبی سے میں نے سنا والذی جاء بالصدق، خدا کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ
ایک وہ شخصیت ہے جو سچ لے کے آنے والی ہے، ایک وہ ہے جو سچ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جناب صدیق اکبر لے کے آنے والے تو اللہ کے رسول ہیں، تصدیق کرنے والے آپ ہیں، جس کی تصدیق کی گواہی خالق قرآن میں دے، میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ ہی بڑھ کے جو ہے سرکار کی دہلیز پہ دستک دیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے علی میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے متعلق اللہ کے محبوب سے میں نے سنا ہے کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سلام بھی عرض کرتا ہے اور سلام کے بعد خدا کہتا ہے میں آپ سے، آپ کے نواسوں سے، آپ کی لخت جگر سید کائنات سے اور آپ کے بھائی جناب علی مرتضیٰ سے میں خود خدا ہو کے محبت کرتا ہوں۔ اے علی میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اے صدیق میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں کہ قیامت کے دن رضوان جنت کا جو مالک فرشتہ ہوگا اور حاصل جہنم کا جو مالک فرشتہ ہوگا وہ جہنم کی چابیاں جو ہیں اور جنت کا جو مالک ہے رضوان جنت، وہ جنت کی چابیاں لا کے صدیق اکبر کے قدموں میں ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ اے صدیق آج جس پہ تیرا جی چاہے جنت بھیج، جس پہ تیرا جی چاہے جہنم بھیج۔ اے صدیق میں اس شخص سے آگے بڑھ جاؤں؟ اے صدیق آپ ہی آگے بڑھیں، آپ دربار رسالت پہ دستک دیں، اللہ کے رسول کی دہلیز پہ دستک دیں۔ ابھی یہ دو آپس میں پیاروں کی گفتگو چل رہی ہے، خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب کے پاس پیغام لے کے جا۔ جبریل امین آئے، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا خالق کا، ارشاد فرمایا کہ اس وقت دو پیاروں کی گفتگو ایسی ہے کہ زمین و آسمان، ساتوں آسمانوں کے فرشتے جو ہیں ان دو پیاروں کی گفتگو سن رہے ہیں اور ان پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اے جبریل کن پیاروں کی گفتگو؟ کہا حضور آپ کی دہلیز کے باہر آپ کے دو غلام کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، آپ بھی باہر تشریف لے کے جائیں۔ ایک یار کہتا ہے کہ آپ افضل ہیں آپ دستک دیں، دوسرا کہتا ہے نہیں آپ افضل ہیں آپ دستک دیں۔ یا رسول اللہ ان میں سے دستک کوئی بھی نہیں دے گا، آپ خود باہر تشریف لے کے جائیں۔ سرکار نے دروازہ کھولا، اپنے دو پیاروں کو دیکھا، دو پیاروں کو دیکھا، ایک پیارا آج بھی ساتھ آرام کر رہا ہے اور ایک پیارا جو حوض کوثر پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن ملاقات ہوگی، چار کونے ہیں حضور کے چاروں یار ہیں، چاروں کے ہاتھوں میں جام ہوگا اور اللہ کے محبوب کے غلاموں کو پلایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دو غلام ہیں۔ سرکار نے جناب صدیق اکبر کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا، ان دونوں کو سینوں سے لگایا اور سینوں سے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا تم ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہو، اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے دنیا کے لوگ یہ جو لکھاری بن جائیں، کاتب بن جائیں، درختوں سے کلمے بنائی جائیں، پھر بھی میرے دو ان غلاموں کی شان لکھنا شروع کر دیں، کہا سیاہی ختم ہو سکتی ہے، بندے مر سکتے ہیں، اے میرے غلاموں تمہاری شان ختم ہو سکتی ان کی اتنی شان ہو، ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہم دشمنیاں ڈالیں۔ مولا کائنات کی بڑی شان، بڑی شان۔ تو جب سرکار کی نیند پہ اپنی نماز قربان کی نا، پھر اللہ کے نبی نے صلہ بھی دیا، صلہ بھی دیا۔ وہ صلہ کیا؟ کہا اے علی مرتضیٰ مجھے دیکھتے ہوئے تو نے نماز قضا کی، اب صلہ میں دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا صلہ؟ فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ تو نے مجھے دیکھتے ہوئے نماز قضا کی، اب جو تیرے چہرے کا دیدار کرتا چلا جائے گا اس کی عبادت شمار ہوتی چلی جائے گا۔ ایک یہاں پہ اعتراض تھا، ایک خدشہ تھا۔ وہ خدشہ کیا تھا کہ دیدار تو وہ کریں گے جنہوں نے زمانہ پایا ہے، جنہوں نے زمانہ پایا۔ دیدار تو وہ کریں گے جنہوں نے زمانہ ہی نہیں پایا، وہ تو اس عبادت سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی نے اس کا بھی جواب دے دیا، کہا کہ جو دیدار کرنا چاہتا ہے وہ اس عبادت میں دیدار کر کے شامل ہو جائے، اور جس کا زمانہ بعد میں آئے گا وہ بھی دیدار کرنا چاہتا ہے تو وہ کس انداز میں دیدار کرے۔ اب یہ روایت اس کی راوی کون ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے محبوب گھر میں اکیلے ہیں،
ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرا فرد کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ ذکر علی عبادت، علی کا چہرہ بھی دیکھنا عبادت ہے، تو اس عبادت سے معروم رہ جائیں، وہ میرے علی کا ذکر کر لیں، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اچھا مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے مولانا اسلم صاحب ہے، مجھے ان سے عداوت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، ویسے میں کہوں کہ اگر ہو میری نفرت تو میں کہوں گا کہ بڑے اچھے بندے ہیں یہ اسلم صاحب، میں جہاں بیٹھوں گا یہی کہوں گا بھائی کیا ہے وہ مثال والوں نے ان کو بنا دیا ہے، وہ نہیں ہے اتنے بہت بڑے عالم۔ اگر میں عداوت ہے وہ یہ کہوں گا، محبت ہے تو کہوں گا کہ اسلم جیسا بندہ تو اور مثال میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر محبت ہوگی تو یہ کہوں گا، تو اگر تیسرا بندہ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، صرف جناب عائشہ صدیقہ ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، روایت آپ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے عداوت نہیں تھی، آپس میں محبت ہی تھی۔ اس لیے فرمایا ذکر علی کی عبادت، میرے علی کا ذکر جو ہے وہ بھی عبادت۔ آج ہم نے جو کیا ہے یہ یوں ہی نہیں بیٹھے رہے، ہم نے علی کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر علی جو ہے یہ ہمارا عبادت میں شمار ہے۔ تو ایک ہی پیغام ہے، وہ کیا کہ کردار علی کو زندہ کرنا ہے۔ وہ کردار کیا ہے کہ آپ دشمن کی پیٹھ پہ سوار ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہیں، تلوار اٹھتی ہے، ادھر سے وہ تھوکتا ہے لعین، اور جناب مولا کائنات کے چہرے پہ تھوک جاتی ہے۔ آپ کی وہ تلوار جو اٹھے تھی اس کا سر قلم کرنے کے لیے وہ واپس آ جاتی ہے۔ مولا کائنات آپ نے چھوڑ دیا، نیچے اتر گئے، وجہ کیا؟ کہا یہ تلوار اٹھتی ہے اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر، اللہ کے نام کی سربلندی کی خاطر۔ اب جب اٹھی تھی تو وہی مقصد تھا، لیکن جب تو نے تھوکا تو ساتھ میری عداوت بھی شامل ہو گئی۔ جب ہماری ذاتی عداوتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم تلوار اٹھاتے نہیں ہیں، ہم نے اللہ کے محبوب سے معاف کرنے کا سلیقہ سیکھا ہے۔ اب کچھ نہیں کہوں، ذاتی عداوت آ گئی، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا۔ آج ہماری ذاتی دشمنیاں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دشمنیاں نہیں کرتے۔ ذاتی عداوت قتلوں پہ قتل ہوتے ہیں، نہیں ہوتی۔ 2-4 دن پہلے ہمارے رکن شہر میں قتل ہوئے، چھوٹی سی بات، بچے کھیل رہے ہیں، ہم نے نہیں کھیلنے دینا۔ کیوں نہیں کھیلنے دینا؟ بس وہاں سے بات چلی اور ایک جان نوجوان بچہ چلا گیا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں، ذاتی جھگڑے۔ اگر محب اہل بیت ہے تو جھگڑوں سے طرح کیا تعلق؟ اہل بیت نے تو اپنے جان کے دشمنوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ موضوع یہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو انشاءاللہ بیان کرتا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں تو 5-10 منٹ کہہ رہا تھا، لیکن 14 منٹ جو ہے وہ اوپر ہو گئے۔ آپ لوگوں نے برداشت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور مولا کائنات کے جو فیضانات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں مستفیض فرمائے۔